آج بحثیت ایک مومن کے اگر صرف بھینسوں کو چارہ ڈالنے تک اور اپنے کھیت میں چارہ کاٹنے تک اور فصل ایک کے بعد دوسری بیجنے تک ہم نے اپنی سوچ کو رکھ لیا تو کل مواخذہ ہوگا۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسلام اٹھ کے کھڑا ہوگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھے بھیجا تھا، میں تو چلا گیا تھا اور میں راتوں کو گلیوں میں چکر لگاتا رہتا تھا، یہ تو گھر کا دروازہ بھی نہیں کھولتے تھے، مجھے انہوں نے نہیں رکھا اپنے گھر، مجھے انہوں نے جگہ نہیں دی، مجھے انہوں نے اپنے کردار میں زندہ نہیں رکھا، میں دن رات اجنبی بن کے چکر لگاتا رہا، آج یہ کس منہ سے تمہارے پاس سفارش کروانے آ گئے ہیں؟ اگر اسلام نے یہ شکایت لگا دی سرکار کے سامنے تو پھر کون ہمارا پرسان حال ہوگا؟ زندگی کے دن یہ سختی نرمی میں گزر جائیں گے مگر جہنم دائمی ہے۔ اگر کوئی ایسا جرم ہو گیا تو پھر وہاں کی سزا تو 2 منٹ کی بھی بڑی سخت ہے۔ اس بنیاد پر آج ہمیں اپنی ترجیحات کو مرتب کرتے ہوئے یہ چیز پیش نظر رکھنی ہے کہ زندگی گزارنا بال بچے کی روزی کی فکر شریعت میں جائز ہے، مگر اس سے پہلے اسلام کا حفاظت، اسلام کا تحفظ ہے، کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن اور تو اور رہا، نماز روزے کے لحاظ سے بھی نماز آئے گی اللہ کے دربار میں تو کہے گی انا الصلاۃ یا رب، رب میں نماز ہوں، اللہ فرمائے گا انت علی خیر، تو ٹھیک ہے، مطلب یہ کہ تو سائیڈ پہ بیٹھ جا۔ پھر شکل انسانی میں روزہ آئے گا، انا الصوم یا رب، اللہ میں روزہ ہوں، اللہ فرمائے گا انت علی خیر، تو بھی ٹھیک ہے۔ ہر عبادت آئے گی، ان کا آ کے تعارف کروانے کا مقصد یہ ہوگا رب لوگوں نے ٹھنڈی راتوں میں مجھے پڑھا تھا، اب ان کے لیے مجھے اجازت چاہیے کہ میں ان کو جنت لے جاؤں۔ روزہ کہے گا بڑی پیاس کاٹی تھی، رب مجھے کوٹا دے میں ان کو جنت لے جاؤں، اور اللہ سب کو سائیڈ پہ بٹھاتا جائے گا۔ اتنے میں اسلام آئے گا، اللہم انت السلام وانا الاسلام، رب تیرا نام سلام ہے اور میرا اسلام ہے، میں آ گیا ہوں، اب بتا کیا کرنا ہے؟ تو اللہ فرمائے گا تو یہاں کھڑا ہو جا، جس پہ تو ہاتھ رکھے گا میں اسے ہی جنت بھیجتا جاؤں گا۔ جس نے تیرا ساتھ دیا، جس نے تیری وجہ سے جیلیں کاٹی، جس نے تیری وجہ سے زخم برداشت کیے، جس نے تیری وجہ سے تانے لیے، جو تیری وجہ سے بھوکا رہا، جو تیرا جھنڈا بلند کرنے کی وجہ سے غریب الوطن ہو گیا، جس کو لوگ چھوڑ گئے، تو اے اسلام جس کا بھی نام لیتا جائے گا میں اسے ہی جنت عطا فرماتا جاؤں گا۔ آج وقت ہے کہ ہم اس اسلام کے لیے اتنا کام کریں، اس کے غلبہ کے لیے کسی بادشاہ حکومت کی ناراضگی یہ کوئی شے نہیں، کہیں رب نہ ناراض ہو جائے، کہیں تاجدار ختم نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نہ ناراض ہو جائیں۔ اس بنیاد پر آج اس لمحے موجود کے اندر ہمارا کمپرومائز دین سے ہے کہ دین محفوظ رہے، دین کے احکام محفوظ رہے، ختم نبوت پہ حملہ نہ ہو، ناموس رسالت پہ حملہ نہ ہو، پاکستان کے اسلامی تشخص پہ حملہ نہ ہو، اور اس حفاظت میں اگر جان چلی جائے تو وہ جان کتنی قسمت والی جان ہے کہ جو اتنے بڑے مشن پر پہرا دیتے دیتے دنیا سے رخصت ہو۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تحریک لبیک اسلام اللہ کے فضل سے اس مشن پر قائم ہے، اور اسی مشن پر انشاءاللہ اس قافلے کو منزل تک پہنچانے کے لیے اللہ کے فضل سے بزرگوں کے زیر سایہ ہم کوشش کریں گے۔